جو لوگ دین اسلام کو برا کہتے ہیں، جو لوگ اس دین اسلام کی کوئی قدر نہیں کرتے ہیں، جو اسلام کو اچھا نہیں جانتے ہیں، جو لوگ اسلام کی قدر نہیں کرتے، میں ان سے آج ایک بات کہنا چاہوں گا۔ ان لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی محنت و مشقت کے ساتھ ان کافروں کا کتنے ظلم و ستم سہنے کے بعد حضور نے پوری دنیا کے اندر دین اسلام کو پھیلایا۔ ابھی وہ لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ جس دن یہ بات انہیں پتہ لگ گئی نا تو یقین جانے کوئی بھی دین اسلام کے اوپر انگشت نمائی کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، کوشش نہیں کرے گا۔ بنو ہاشم کے انتقام کے بعد میں، لڑائی بھڑکنے کے بعد میں، جب لڑائی شروع ہو گئی تو اس کے بعد میں جو کفار مکہ تھے، ان میں سے کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل تو نہیں کر سکتا تھا، مار تو سکتا نہیں تھا۔ تو انہوں نے کیا کام کیا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، حضور کو ستانا شروع کر دیا، پریشان کرنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے حضور پر اتنا ظلم کیا کہ ظلم کی انتہا کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پاگل، مجنوں، جادوگر ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، اور حضور کے پیچھے کچھ نوجوان لگا دیے انہوں نے کہ راستے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ پاگل کہا کرتے تھے، وہ دیوانہ کہا کرتے تھے، اور حضور کے اوپر دھول ڈالنا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر پتھر پھینکنا، یہ کام وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ طرح طرح کے ظلم ستم کرنا حضور پر شروع کر دیے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک دل سنگ کافر عقبہ بن ابی معیط یہ آیا، اور آنے کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گلے میں کوئی چیز اس نے ڈالی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گلے کا پھندا لگا دیا۔ اس نے حضور کے گلے کو لگانا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا تھا، حضور کی آنکھیں اول کر آ گئی تھی، اتنی زور سے اس ظالم نے حضور کے گلے میں لگایا تھا، حضور کے گلے میں کوئی چیز ڈال کر کھینچا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا ان لوگوں نے ستایا تھا، اتنا ظلم و ستم کیا تھا، لیکن جب عقبہ بن ابی معیط کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ گلا لگا رہا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ آنے کے بعد میں عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دیا، دھکا دینے کے بعد اس کو پیچھے ہٹا دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کافروں کو مارا بھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات دیکھ کر، نبی کے تصرفات دیکھ کر، نبی کے اندر کی خوبیاں دیکھ کر یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جادوگر کہنے لگے، حضور کو مجنوں کہنے لگے، حضور کو پاگل کہنے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ترقی، دین کی ترقی ان لوگوں سے برداشت نہ ہوئی، تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کرنے لگے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن شریف کی آیتیں پڑھا کرتے تھے تو یہ لوگ شور مچایا کرتے تھے۔ گلی کوچوں میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی آیتیں پڑھا کرتے تھے تو یہ لوگ شور مچایا کرتے تھے تاکہ کسی کے کانوں میں قرآن شریف کی آیتوں کی آواز نہ پہنچ جائے۔ جب کافروں کی محفلوں میں، ان کے میلوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلام مقدس کی آیتیں پڑھا کرتے تھے، تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو چچا تھا ابو لہب، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دھول ڈالا کرتا تھا۔ یہ کہا کرتا تھا کہ تم لوگ ان کی باتوں میں مت آنا، میرا بھتیجا پاگل ہو چکا ہے، یہ دیوانہ ہو چکا ہے، اس کی عقل ختم ہو گئی ہے۔ ایسی باتیں یہ لوگوں سے کہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، حضور نماز پڑھ رہے تھے، تو ابو جہل نے کہا کہ کون ہے جو ان کے اوپر لا کر اونٹ کی اونجڑی ڈالے گا؟ ابو جہل نے کہا فلاں شخص کی اونٹ کی اونجڑی کون ان کے سر پر لا کر ڈالے گا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر پر۔ تو عقبہ بن ابی معیط یہ کافر کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد کہنے لگا کہ میں ڈالوں گا، میں اس کام کو کروں گا۔ یہ گیا، جانے کے بعد میں اوجھڑی لے کر آیا اور لا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دی۔ حضور سجدے کی حالت میں تھے، حضور کے اوپر لا کر اوجھڑی ڈال دی۔ کافی وقت تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سر کو سجدے کے اندر رہنے دیا، سجدے میں حضور نے اپنے سر کو رہنے دیا۔ جب یہ بات پتہ چلی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، تو حضرت فاطمہ آئیں۔ آنے کے بعد میں حضور کے سر پر سے وہ اوجڑی ہٹائی، کافروں کو برا بھلا کہا، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
قلب مبارک پر اس شرارت کی وجہ سے بہت دکھ پہنچا. حضور کو بہت پریشانی ہوئی. جب حضور کا دل دکھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا اللہم علیکا بقریش، اے پروردگار عالم تو ان کفار قریش کو اپنے گرفت میں لے لے، ان کفار قریش کو تو اپنی گرفت میں لے لے. جب اتنی بات سنی نا ابو جہل نے، عتبہ بن ربیعہ نے، شیبہ بن ربیعہ نے، ولید بن ربیعہ نے، تو سننے کے بعد میں ان لوگوں کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کی زبان سے بات نکلے گی رد نہیں ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. اتنا سننے کے بعد میں یہ لوگ ڈر گئے. اور جب جنگ بدر کا موقع آیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جنگ بدر کے دن ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں، ان کے قتل ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے جو باتیں نکلی تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا. اور جنگ بدر کے دن ان لوگوں کی لاشیں میں نے زمین پر پڑی ہوئی دیکھی اور ان کی لاشوں کو اٹھا کر گھسیٹتے ہوئے ذلت کے ساتھ ان کی لاشوں کو اٹھا کر ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو، ان کافروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو. تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ اس سے اچھا تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا ہی نہ کرے، ہے نا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی بھی دیکھی، حضور کے معجزات بھی دیکھے، اس کے بعد بھی ایمان لے کر نہیں آئے. تو ان سے بڑا بد نصیب، ان سے بڑا کم نصیب کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے ایمان سلامت رکھے، ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.